يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ سامعین حضرات، آپ یہ بات سماعت فرما رہے ہیں، شیطان ابلیس انسان سے کیا چاہتا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے کہ انسان کیا کرے، اس کی چاہت کیا ہے، جن کی آپ پہلی بات سماعت فرما چکے ہیں۔ دوسری بات، شیطان کی چاہت ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے ذکر سے دور ہو جائے اور یہ ایک مردہ لاش بن جائے۔ اللہ رب العالمین کی چاہت ہے کہ بندہ انسان یہ ذکر کرتا رہے، اور اللہ کے رسول کی چاہت بھی یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں۔ لیکن شیطان کی یہ چاہت نہیں ہے، شیطان کچھ اور ہی چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، اور یہ بات کہاں درج ہے؟ قرآن مجید کے اندر ہی درج ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یہ امر کا صیغہ، تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ اللہ ذکر کیسے کرے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ رب العالمین کا ذکر ادا کرے، آپ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ دوسرے مقامات فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ رب العالمین کا ذکر کرے قیام کی حالت میں، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے اللہ رب العالمین کا ذکر کرے۔ اگر ہم ذکر کریں گے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ انسان اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کر رہے ہیں، ہمیں فائدہ کیا ہوگا ہم ذکر کریں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فائدے کا ذکر بھی کر دیا، فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرو گے تمہیں یہ فائدہ ہوگا۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا ذکر ادا نہ کرو، شیطان کی یہ چاہت ہے۔ اگر ذکر ادا نہیں کریں گے، شیطان کی چاہت کو مان لیں گے تو انسان کو کس حال میں پایا جائے گا؟ اگر اللہ رب العالمین کی چاہت کو مانیں گے تو انسان کو کس حال میں پایا جائے گا؟ حدیث مصطفیٰ کے اندر یہ بات درج ہے، آپ کا فرمان ہے، فرمایا کہ مثل الذین یذکرون ربکم، اس شخص کی مثال ایسے ہے جو اللہ رب العالمین کا ذکر ادا کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ حی، ذکر ادا کرنے کے بعد گویا کہ وہ زندہ ہے، ولا یذکر ربہ میت، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا نہیں کرتا گویا کہ وہ مردہ ایک لاش ہے۔ مردہ لاش اس کو کہا گیا ہے جو اللہ رب العالمین کا ذکر ادا نہیں کرتا۔ اب ذکر کس طرح ادا کرنا ہے؟ ساری کی ساری شریعت ذکر ہے، ساری شریعت ذکر ہے، لیکن صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑی سستی کا اور یہ بڑی کہلی کا وہ شکار ہو چکی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ جیسے کہ آپ سنتے ہیں مؤذن 5 وقت اذان دیتا ہے، 5 وقت یہ مسجد کے اسپیکروں سے یہ اذان آتی ہے، صدا آتی ہے، 5 وقت۔ انسان 5 وقتوں میں کبھی کس حال میں مصروف، کبھی کس حال میں مصروف، کبھی کہاں مصروف، جبکہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے جس طرح مؤذن کہے اسی طرح آپ پیچھے جملے دہراتے جاؤ، سوائے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے، اس کے بعد آپ مجھ پہ درود پڑھو اور میری شفاعت آپ کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ لیکن ہمارا حال ہوتا کیا ہے؟ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات صرف ایک مثال، اگر کسی کی کال ہمارے پاس آ جائے اور اذان کا ٹائم ہو جائے، ادھر سے مؤذن اذان دے رہا ہے، کہہ
رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگوں سن لو، اللہ رب العالمین کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، ساری چیزیں چھوٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے۔ آ جاؤ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ جس نماز کو ذکر کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ یہ کال سننے والا، یہ فون پہ بات کرنے والا، سامنے والے شخص کو یہ کہہ دیتا ہے جس سے بات کر رہا ہے ذرا سا اور اونچا بولے، ادھر سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اور اونچا بولے، بات سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ اذان اپنی جگہ، اس کو چھوڑ دیا، جواب دینا یہ مسلمانوں کے لیے فرض ہے، حکم ہے کہ جس طرح مؤذن کہے اس طرح اس کے پیچھے آپ جواب دیں۔ حکم دیا گیا شریعت نے، حکم تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے اذان کے مقابلے میں اپنے آپ کو اور سامنے والے کو دعوت دی ہے کہ اذان کے مقابلے میں ذرا سا اور زور سے بولے، اور زور سے بولے۔ جس طرح کفار مسجد کے باہر کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کے وقت وہ تالیاں بجاتے تھے، قرآن کی تلاوت کے وقت وہ اپنے آوازوں کو بلند کرتے تھے تاکہ یہ قرآن کی آواز ہمارے بچوں کے کانوں کے اندر داخل نہ ہو جائے، وہ شریعت کو مان نہ لے، تاکہ ان کے دل پہ یہ بات اثر نہ کر لے۔ ہماری کیفیت ہی کچھ یوں ہی ہے، ہم کہتے ہیں کچھ اور ہی اونچا بولے تاکہ اذان کی جو آواز ہے اس سے آپ اونچا بولیں اور مجھے آپ کی بات سمجھ آ جائے۔ یہ ذکر ہے، اذان بھی ذکر ہے، ہمارے لیے حکم ہے۔ ہم کسی کام کے اندر مصروف ہے، اگر ٹی وی چلا رہے ہیں یا موبائل چلا رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں، اب اتنا کرتے ہیں اس کی آواز تو بند کر دیتے ہیں، لیکن وہ سامنے چیزیں چلتی رہتی ہیں، میرا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ آواز تو بند ہے، میرا دھیان کہاں ہے؟ میرا دھیان تو ان چیزوں کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر کا میرا دھیان ہی نہیں ہے۔ پھر آپ بات سمجھیں گے ہم کس کی چاہت مان رہے ہیں۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے ان کو میں دور کر دوں اور یہ مردہ لاش بن جائے۔ اللہ رب العالمین یہی چاہتی ہے کہ تم میرا ذکر ادا کرو اور تم زندہ رہو گے، یعنی تمہاری زندگی اور اچھی گزرے گی۔ اسی طرح انسان کے کبھی سر کے اندر درد ہے، کبھی جسم میں درد ہے، کبھی انسان ٹینشن کا مریض ہے، کبھی کیا مسئلہ ہے، کبھی کیا مسئلہ ہے۔ یہ انسان کا جسم بنجر جو بن چکا ہے، اس کے اندر خیر و برکت جو نہیں ہے، جسم کے اندر تکلیف ہی ہوگی، جسم کے اندر ٹینشن ہی ہوگی۔ جب انسان کا جسم یا زمین خشک ہو جاتی ہے، آپ جانتے ہیں زمین پھٹ جاتی ہے، اس کو پھر پانی دیتی ہے وہ مل جاتی ہے۔ انسان کا جسم بھی ایسے ہے، اگر ذکر سے یہ تر و تازہ نہیں ہوگا یہ پھٹ جائے گا، یہ ٹوٹ جائے گا۔ کبھی اس کے سر میں درد، کبھی اس کے پاؤں میں درد، کبھی اس کے جسم کے کسی حصے میں درد ہوگا۔ کیوں؟ یہ ذکر سے تر و تازہ نہیں ہے، یہ پھٹ چکی ہے۔ اس کو ذکر سے تر و تازہ کریں، آپ کے جسم کی ساری تکلیفیں ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری کی ساری ختم کر دیں گے۔ شیطان کی چاہت ہے ذکر سے دور کر دو، اللہ رب العالمین کی چاہت ہے کہ یہ بندہ ذکر ادا کرتا رہے اور ہمیشہ یہ زندہ رہے۔ اب فیصلہ آپ کے پاس ہے، ایک طرف شیطان کی چاہت ہے، ایک طرف اللہ کے رسول کی چاہت ہے۔ میں نے آپ تک بات پہنچا دی ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔